بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس وقت ارطبون بیت المقدس کے قریب قلعہ بند تھا تو اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں جاسوس بن کر گئے اور واپس آ کر ارطبون کو حیران کر دیا تو ارطبون نے کہا، میں ہرگز یہاں سے تمہیں بیت المقدس پر قبضہ کرنے نہیں دوں گا۔ بیت المقدس کا ایک پادری جس کے پاس چابیاں تھیں، اس نے ارطبون سے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کا حلیہ بالکل بھی اس شخص سے نہیں ملتا جو بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد ارطبون نے یہی الفاظ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ تم وہ شخص نہیں جسے بیت المقدس کی چابیاں دی جائیں گی، جس کا ذکر ہمارے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد ارطبون وہاں سے مصر بھاگ گیا اور پادری کو بیت المقدس بھیج دیا۔ پادری نے بیت المقدس میں داخل ہو کر تمام بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا اور کہا، ایک شخص جو بیت المقدس سے باہر ارطبون سے نبرد آزما ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسلمانوں کا وہ امیر ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ملتی ہیں۔ ہم ہرگز اسے چابیاں نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب کہ ہمارے پاس وہ شخص نہیں آتے ہیں جن کی تفصیل ہماری کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پادری کے پاس ابو عبیدہ قاصد بھیجتے ہیں اور ان سے بیت المقدس کی حوالگی کا کہتے ہیں، لیکن وہ صاف صاف انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم لڑ مر جائیں گے لیکن تمہیں وہ چابیاں نہیں دیں گے، کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا حلیہ اس شخص سے نہیں ملتا جو اونٹ پر بیٹھے یہاں تشریف لائیں گے۔ ان میں سے بعد میں یہ سوچا کہ شاید ہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو پردہ فرما گئے۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ وہ ایک تو لڑنے پر اتر آئے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا والے رابوں سے لڑنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اس کے بعد پادری نے آپ کے یہاں آنے کا کہا ہے کہ وہ چابیاں صرف اسی شخص کو دیں گے جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہیں کہا کہ آپ کا وہاں جانا ضروری ہے۔ چنانچہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم بن برقان کے ساتھ بیت المقدس کا رخ کیا، جب وہاں پہنچے تو آپ کے لیے مصری لباس پیش کیا گیا اور ایک امامہ جس میں ریشمی دھاگے سے کام ہوا تھا اور ایک تاتاری نسل کا گھوڑا جو سبز رنگ کا تھا آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے لباس زیب تن کیا اور اس گھوڑے پر بیٹھے، لیکن 2 قدم لینے کے بعد گھوڑے سے اتر گئے، کپڑے نکال کر انہیں پھاڑ دیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر مار کر اسے بھگا دیا، اور غصے میں اونٹ کے مار کو پکڑ کر فرمایا، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے اسلم کو اونٹ پر بیٹھنے کا حکم فرمایا اور اونٹ کے لگام کو پکڑے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ وہاں کھڑے پادری سب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کا جائزہ لینے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اونٹ کے ساتھ داخل ہونے والی نشانی تو پوری ہو گئی، جا کر ان کے لباس کا مشاہدہ کرو۔ جب پادری نے لباس دیکھا تو پیوانے لگے ہوئے تھے، زور سے چلانے لگا، یہی ہے وہ شخص۔ پادریوں نے چابیاں ان کے حوالے کی، پھر انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہولی سلیچر گرجا گھر میں عبادت کرنے کا کہا، لیکن آپ نے وہاں نماز پڑھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نے اتارا، اور وہیں سے آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ وہاں بعد میں مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر عبد الملک بن مروان کے دور میں مکمل ہوئی۔ نور الدین لنگی نے اس مسجد کے لیے ایک منبر بنوایا، لیکن لنگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ بیت المقدس کی فتح نہیں دیکھ سکے۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرنے کے بعد اس مسجد میں نور الدین لنگی کا بنایا ہوا منبر نصب کروایا۔
عثمانی سلاطین نے اس مسجد میں ماربل لگوائے۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں اس مسجد کے بعد نمازوں کے اوقات لگائے گئے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔